آج اس ویڈیو میں بات ہوگی ڈینگی فیور کے حوالے سے۔ اب ڈینگی فیور ہر ایک گروپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی جو پیڈز گروپ ہے وہ اس کا زیادہ شکار ہوتا ہے، اور ان میں رسک ہوتا ہے کہ وہ کہیں ڈینگی ہیمریجک فیور میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ اس کی کچھ ابتدائی علامات ہیں، وہ 4 سے 6 دنوں کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ کو ماسکیٹو بائٹ کرتا ہے، اس کے 4 سے 6 دن کے بعد جو علامات ہوتی ہیں وہ پیک پہ ہوتی ہیں۔ اب اس کا جو سورس ہے وہ ماسکیٹو ایسے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جہاں پہ ہائیجینک میئرز کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور فریش واٹر جہاں پہ چاہے اکٹھا ہو یا ٹیپ واٹر فلو کر رہا ہو، تو وہ اس کا ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے مچھر کا، وہاں پہ وہ مچھر گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس کی علامات کے حوالے سے، تو اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، سویئر قسم کی باڈی ایکس ہوتی ہیں، مسکولر پینز ہوتی ہیں، اور اس کو بون بریکنگ فیور بھی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم جیسے بالکل ٹوٹنے والا ہو، اس طرح کی علامات آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات وتھ چلز ہوتا ہے فیور، لیکن سم ٹائم وداؤٹ چلز بھی ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیری آربیٹل پین، آنکھوں کے پیچھے شدید قسم کا درد ہو رہا ہوتا ہے، وومٹنگ کی کمپلینٹ ہوتی ہے، اینوریکسیا، ڈکریز ایپیٹائٹ، بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ اب اس میں اگر بات کریں ہم پیتھولوجیکل چینجز کے حوالے سے، تو اس میں اگر آپ بلڈ سیل کاؤنٹ کروائیں گے پیشنٹ کا، تو اگر اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈریسٹیکلی ڈکریز ہو گیا ہو، تو یہ ایک اور سائن ہے کہ آپ اس فیور سے انفیکٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایسی میئرز کی طرف ضرور جانا چاہیے تاکہ انفارسین سچویشن سے آپ خود کو بچا سکیں۔ جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ ایک سرٹن لیول سے کم ہو جائے تو اس میں پیشنٹ کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ 6 آورلی وہاں پہ اس کے بلڈ سیل کاؤنٹ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ زیادہ کم ہو جائے تو اس کو فریش فروزن پلازما وہ بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا سیل کاؤنٹ بہتر کیا جا سکے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جائے، سیل کاؤنٹ آپ کا ڈکریز ہو جائے، تو جو بلیڈنگ ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو اورلی بلڈ آ سکتا ہے، نوز سے بلڈ آ سکتا ہے، وتھ سٹول بھی بلڈ آ سکتا ہے، یا کہیں پہ آپ کو چھوٹا سا بھی مائنر سی انجری ہو جائے تو اس میں سے بھی بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا پہلے ڈکریز ہو چکا تھا، تو وہاں پہ جو کلاٹنگ ہے وہ آپ کی کمپرومائز ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ پیشنٹ سیلف میڈیکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ہارم یہ ہوتا ہے، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو ڈینگی فیور میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی میڈیسن بلیڈنگ ٹینڈنسی کو اور زیادہ بڑھا رہی ہوتی ہیں، جن میں اینسڈز ہیں، اسٹیرائڈز ہیں۔ اگر لیمن ٹرمینالوجی میں بات کریں تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں بروفن۔ اب بروفن اس میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اس طرح کی میڈیکیشن کو نہیں آپ نے انٹیک کرنا، آپ فوراً آپ ایمرجنسی کی طرف جائیں، آپ اپنا پراپرلی ورک اپ کروائیں اور اس ڈیزیز سے آپ خود کو بچائیں۔